نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي افضل بناتي اصيبت في او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ چھوٹا سا ارشاد، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا چھوٹا سا یہ کلام، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ پاکیزہ کلام، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مبارک حدیث، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مقدس قول حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے عقیدت کا اظہار ہے کہ دیکھو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا حیثیت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری لخت جگر، یہ میری نور نظر، یہ قرۃ العین، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری بیٹیوں میں افضل ہے۔ پھر فرمایا اصیبت فیا، یہ میری محبت میں ستائی گئی ہے، اس کو زخم دیے گئے میری محبت میں، اس کو بے چینیوں کا شکار کیا گیا میری محبت میں، اس کو ستایا گیا میری محبت میں۔ واقعہ یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد تھے، اس وقت تک انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو، نبوت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار مکہ کی جانب سے، کفار مکہ کی ہمراہی میں، کفار مکہ کی ہمنوائی میں آئے تھے اور یہاں آ کر کے گرفتار ہو گئے۔ جب گرفتار ہو گئے تو ان کو گرفتاری سے بچانے کے لیے، ان کو آزادی دلانے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہار بھیجا تھا، وہ ہار جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جہیز میں عنایت کیا تھا۔ اس وقت حضرت ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کیا تھا کہ مکہ پہنچنے کے بعد میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھجوانے کی کوشش کروں گا، مدینے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوا انہوں نے کوشش کی، لیکن حبار ابن اسود جو اس وقت تک حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو تسلیم نہیں کیا تھا، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا تھا، یہ آڑے آئے، انہوں نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے زینب رضی اللہ تعالی عنہا زخمی ہو گئیں، اور اتنا زیادہ زخمی ہو گئیں کہ حمل تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسی زخم کو نہ برداشت کر پانے کے نتیجے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اسی پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہی افضل بناتی اصیبت فیا، کہ یہ میری پیاری بیٹی ہے، یہ میری محبت میں ستائی گئی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت تو ہو گئی، لیکن دو یادگار چھوڑ کے گئی، ایک علی کی شکل میں اور ایک امامہ کی شکل میں۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چھوٹے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، جو سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے والد گرامی ہیں، اور دوسرے حضرت علی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ یہ وہی شخصیت ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کاندھے پر سوار ہو کر کے کعبہ مکرمہ کے اندر داخل ہوتی ہے، اور کعبے کے اندر جو سینکڑوں معبودان باطلہ لٹکے ہوئے تھے، چپکے ہوئے تھے، لگائے گئے تھے، کھڑے کیے گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کاندھے پہ سوار ہو کر کے ان بتوں کو گراتے ہیں جو کعبے کے اندر براجمان تھے، جو کعبے کے اندر چپکائے گئے تھے، لگائے گئے تھے۔ اور حضرت امامہ بنت ابی العاص،
یہ بہت پیاری بیٹی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں احب اہلی الیہ، میرے گھر والوں میں، میرے اہل بیت میں سب سے پیاری بچی ہے۔ یہ حضرت امامہ بنت ابی العاص، یہ وہی شخصیت ہے، یہ وہی محترمہ ہے، یہ وہی پاکیزہ شخصیت ہے جن کے بارے میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو امامت کرتے ہوئے دیکھا۔ اس حال میں دیکھا کہ امامہ بنت عاص آپ کے کاندھوں پر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فَإِذَا رَكَعَ، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ کرتے ہیں وضعها، تو ان کو اتار دیتے ہیں، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ، اور جب سر اٹھاتے ہیں سجدے سے تو دوبارہ ان کو اپنے کاندھے پر سوار کر لیتے ہیں۔ یہ ہے امامہ بنت ابی العاص، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نواسی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جن سے بھرپور محبت کرتے تھے، نماز کے دوران اپنے کاندھے پر سوار کیے ہوئے، یعنی یہ وہ شخصیت ہے جس کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کاندھے پہ سوار ہونے کا شرف حاصل ہے، اس حال میں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں۔ جیسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ پیش آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، اسی دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدموں سے تشریف لاتے ہیں، اور اس حال میں آئے ہیں کہ سرخ لال رنگ کے کرتے پہنے ہوئے ہیں، اور آ رہے ہیں اس حال میں کہ ڈگمگا رہے ہیں، گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں دیکھا، خطبے کو روک دیا، خطبے کو روکنے کے بعد ان دونوں بچوں کو سنبھالا دیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کا واقعتاً ارشاد صحیح ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد، تمہارے بال بچے یہ آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ یہ اب اندازہ لگائیے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم مسجد میں آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں آ رہے ہیں، وہ بچی ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کاندھے پر سوار ہے، اور وہ بچے معصوم نواسے ہیں۔ انہیں دیکھنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ روک دیتے ہیں، اس حال میں کہ وہ لوگ گرتے پلتے آ رہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ان کی عمریں کیا ہوں گی، ان کے سن اس وقت کیا ہوں گے، کتنے سال کے وہ بچے ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ بچوں کا مسجد میں آنا برا نہیں ہے، ہاں بچہ اگر بے عقل ہے، نیم عقل مند ہے، زیادہ اس کے پاس عقل نہیں، ہوش و حواس والا نہیں ہے، تو اسے واقعتاً مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ لیکن اگر بچہ ہوش و حواس والا ہے، اسے یہ بات معلوم ہے کہ یہ مسجد ہے، یہاں پر پیشاب کرنا بری بات ہے، یہاں پر پاخانہ کرنا بری بات ہے، ایسے بچے کو مسجد میں لایا جانا چاہیے تاکہ اس کا ذوق بھی بنتا رہے، اس کا شوق بھی بڑھتا رہے، اس کا مسجد سے لگاؤ بھی بڑھتا رہے، مسجد سے اس کو انس پر انس ہوتا رہے، مسجد سے اس کو محبت ہو جائے، اس کے دل میں مسجد کی چاہت بیٹھ جائے۔ آج وہ بچہ ہے مسجد میں شور بھی مچا سکتا ہے، آج وہ بچہ ہے مسجد میں بچوں سے لڑائی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ بچوں کی لڑائیوں کو برداشت کرنا ہوگا، ان بچوں کی آوازوں کو برداشت کرنا ہوگا، ان بچوں کی لڑائیوں کو برداشت کرنا ہوگا، ان بچوں کی جھگڑوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ یہی بچے جو آج بچے شور مچاتے ہیں، پچھلی صف میں لڑتے ہیں، یہ بچے جو آج پچھلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں وہیں پر جھگڑا بھی کرتے ہیں، وہیں پر لڑائی بھی کرتے ہیں، یہی بچے کل جوان ہوں گے، لیکن جب انہیں مسجد سے انس ہوگا، مسجد سے لگاؤ ہوگا، مسجد سے تعلق ہوگا، مسجد سے محبت ہوگی، مسجد اور ان کے دلوں میں مسجد کی چاہت ہوگی، تو مسجد میں آئیں گے۔ آج یہ پچھلی صف میں ہیں، ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب یہ جوان ہوں گے تو یہ اگلی صف میں ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ بچوں کے شور کو انگیز کرنا ہوگا، بچوں کے شور کو برداشت کرنا ہوگا۔ اگر یہ بچے آنا چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے جس دن مسجد میں شور مچنا بند ہو جائے گا بچوں کا، جس دن بچوں کی لڑائی ہونی بند ہو جائے گی، تو بچے معلوم یہ ہوا کہ بچے مسجد میں آنا چھوڑ دیں گے، اور جب مسجد میں آنا چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے یہی وہ پیڑھی ہے
جو آگے چل کے جوان ہو کر کے اگلی صف میں کھڑی ہوتی ہے، یہی وہ پیڑھی ہے جو آگے جوان ہو کر کے امام بنتی ہے، یہی وہ پیڑھی ہے جو آگے چل کے مؤذن بنتی ہے، یہی وہ پیڑھی ہے جو آگے چل کر کے اراکین شورا بنے گی، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ پیڑھی جو آگے چل کے متولی اور ذمہ دار بنے گی۔ لیکن جب مسجد سے اسے دور رکھا جائے گا، مسجد میں آنے نہیں دیا جائے گا، بالغ ہونے کی قید لگا دی جائے گی، عقل کامل کی قید لگا دی جائے گی، مکمل بالغ ہونے کی قید لگا دی جائے گی، مکمل باشعور ہونے کی قید لگا دی جائے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مسجدوں سے دور ہو جائیں گے، اور جب بچے دور ہو جائیں گے تو مراہق بھی جو قریب البلوغ ہوں گے وہ بھی دور رہیں گے، ان ہوش و حواس نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آگے چل کر کے بھر مسجد کو بچے نہیں ملیں گے، اور یہی بچے جو آگے چل کر جوان ہوں گے یہ بھی مسجد کی زینت بنیں گے، مسجد کی رونق بنیں گے، مسجد کو ترقی دیں گے، مسجد میں بھیڑ لگائیں گے، نماز پڑھیں گے، نہ روزہ کھولیں گے اور دوسرے اعمال صالحہ انجام دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جو بچوں کے شور کو سن کر کے ماتھے پہ شکن لے آتے ہیں، ماتھے پہ تیوریاں چڑھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دیندار و متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، وہ انتہائی غلطی پر ہیں۔ انہیں شور کو برداشت کرنا ہوگا، ان کو یہ لڑائی برداشت کرنی ہوگی، انہیں بچوں کے جھگڑے کو برداشت کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عنایت فرمائے، صحیح سمجھ عنایت فرمائے، اور بچوں کے شور کو اور بچوں کے جھگڑے کو ایک غلط پروپیگنڈا کر کے اس کو بدنام نہ کیا جائے اور اس کو اچھے انداز میں حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔